بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو شرح دعائے سحر میں تھی۔ شرح دعائے سحر جو امام خمینی نور اللہ مرکزہ الشریف نے فرمائی ہے، ارادہ تھا کہ اس شرح کے بارے میں گفتگو ہو۔ گزشتہ چند جلسات میں اس شرح میں وارد ہونے کے لیے جن مقدمات کی ضرورت تھی، سرعت کے ساتھ ان مقدمات کو پیش کیا۔ آج انشاءاللہ دعا کے پہلے فراز میں وارد ہوتے ہیں۔ اللہم انی اسألک من بہائک بأبہاہ، اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تمہاری زیبا ترین زیبائی کا، وکل بہائک بہی، اور تمہاری تمام زیبائیاں زیبا ہیں۔ اللہم انی اسألک ببہائک کلہ، اے اللہ میں تم سے درخواست کرتا ہوں تمہاری تمام زیبائیوں کے صدقے میں۔ اچھا، یہ جو میں نے ترجمہ کیا ہے خاص نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے ترجمہ کیا ہے۔ انشاءاللہ اس ترجمے کا سر اور راز بھی آہستہ آہستہ واضح ہوگا۔ شرح دعائے سحر کا آغاز حضرت امام خطبے سے کرتے ہیں۔ خطبے کے بعد تھوڑا سا مقدمہ ذکر کرتے ہیں، کیونکہ تقریباً ہم ماہ مبارک رمضان میں وارد ہو رہے ہیں، تو اس لحاظ سے میں خطبے میں اور اس مقدمے میں زیادہ معطل نہیں ہوتا، کیونکہ بالآخر پرانے طریقہ کار کے مطابق مرحوم امام نے خطبہ بھی ایک خاص نزاکت کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ اگر اس خطبے میں رک گئے تو کافی دن اس خطبے میں گزر جائیں گے، دعا کی طرف نہیں چل پائیں گے۔ اگر پروردگار عالم نے توفیق دی تو شرح کے آخر میں ممکن ہے کہ خطبے کا ترجمہ بھی کریں، کیونکہ خطبہ فنی خطبہ ہے، براءۃ الاستحلال کے مطابق ہے، یعنی تمام اصطلاحات جو اس شرح میں آئیں گی ان سب اصطلاحات کو خطبے میں ذکر کیا گیا ہے، لہذا وہاں معطل نہیں ہوتے۔ چلتے ہیں خود پہلے فراز کی شرح کی طرف۔ اچھا، اس شرح میں وارد ہونے سے پہلے ایک نکتے کے بارے میں عرض کروں۔ اس دعا کا لب و لہجہ ایک خاص لب و لہجہ ہے۔ عرض کیا تھا کہ ایک مرتبہ انسان سوال کرتا ہے خداوند منان سے مختلف چیزوں کا، خدایا مجھے یہ عطا کر، خدایا مجھے یہ عطا کر، خدایا مجھے یہ عطا کر۔ دوسری مرتبہ پروردگار عالم سے سوال کیا جا رہا ہے بہت ہی عظیم، کہ جس سوال کی طرف ہمارا ذہن ہی نہیں جاتا، اور اس دعا کے اندر ان چیزوں کو مطرح کیا گیا ہے۔ عرض کیا تھا کہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُ مِن مَّكْنُونِ الْعِلْمِ، یہ دعائے سحر خداوند متعال کا چھپا ہوا علم ہے۔ وَاكْتُمُوهُ، تم بھی اسے چھپاؤ، إِلَّا مِنْ أَهْلِهِ، مگر وہ بندہ کہ جو اس کا اہل ہے، اہل بندے کے علاوہ کسی کے سامنے ظاہر نہ کرو۔ بہت زیادہ اسرار اس دعا کے اندر ہے۔ اصلاً آغاز دعا سے معلوم ہو رہا ہے سوال کی نوعیت عام سوالات سے ہٹ کر ہے۔ اس پوری دعا کے اندر
جو بندہ خدا سے مانگتا ہے وہ خدا سے خدا کے اسماء کا سوال کرتا ہے، خدایا مجھے اپنے اسماء کا مظہر بنا دے، جو تمہارے زیبا ترین اسماء ہیں ان اسماء کو میری ذات کے اندر پیادہ کر۔ یہ بہت بڑا عظیم سوال ہے۔ اصل میں پہلے مرحلے میں تو ہم عام بندے تو متوجہ ہی نہیں ہوتے کہ مانگ کیا رہے ہیں، لہٰذا یہ دعا بہت ہی عظیم دعا ہے۔ اپنی ہمت کو اوپر لے کر آئے، عام معمولی چیزوں کے اندر اپنے آپ کو محصور نہ کریں۔ یہ دعا بہت عظیم دعا ہے۔ بہرحال زیادہ مقدمے میں نہیں ٹھہرتا، چلتے ہیں خود دعا کی طرف۔ مرحوم امام شرح دعا میں ایک ایک لفظ کی شرح کرتے ہیں، پھر مجموعی لحاظ سے اس فراز کا مطلب روشن ہوگا کہ اصلاً اس فراز میں کیا کہا جا رہا ہے۔ اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تمہاری زیبا ترین زیبائی کا، جو تمہارے انواع ہیں، جو تیرے انوار ہیں، ان انوار میں جو سب سے زیادہ نورانی ہے، جو تیری زیبائیاں ہیں، حسن ہے، ان زیبائیوں میں جو سب سے زیادہ زیبا ہے میں اس کا سوال کرتا ہوں، کہ انشاءاللہ اس کا نقطہ عرض کریں گے۔ یعنی کیا کہ خدا کی بہت زیادہ زیبائیاں ہیں، ان میں سے بعض زیبائیاں بعض زیبائیوں سے برتر ہیں، اعلیٰ ہیں۔ پھر اگلے فقرے میں کہا جا رہا ہے کہ وَكُلُّ بَهَائِكَ بَهِي، تمہاری تمام زیبائیاں زیبا ہیں۔ پھر آخر میں واسطہ دیا جا رہا ہے اللہم انی اسألک ببہائک کلہ، اے اللہ میں تم سے درخواست کرتا ہوں تمہاری تمام زیبائیوں کے صدقے۔ آخرکار کیا ہو رہا ہے؟ مرحوم امام پہلے آتے ہیں کہ اس سر اور نقطے کو بیان کریں کہ دعا کا آغاز اللہم، کہ دراصل یا اللہ ہے، کہ عربی کتابوں میں بیان کرتے ہیں، میں اس میں معطل نہیں کرتا آپ کو، اصل میں ہے یا اللہ۔ مرحوم امام پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ دعا کا آغاز یا اللہ سے کیوں ہوا ہے، اللہ سے دعا کا آغاز کیوں ہوا ہے؟ تقریباً دیکھیں ہماری جو اکثر دعائیں ہیں ان اکثر دعاؤں کا آغاز اسی کلمے سے ہوتا ہے، یا اللہ، اللہم۔ خدا کے دوسرے اسما بھی تو ہیں، یا مثلا بعض دعاؤں کے اندر رب کے ساتھ آغاز ہوتا ہے، یا اللہم سے آغاز ہوتا ہے یا رب سے آغاز ہوتا ہے، ربنا۔ تو آخر اس کے اندر کیا ہے، سر کیا ہے، راز کیا ہے؟ خدا کے تو اور بھی سارے اسما ہیں، دوسرے بھی اسما ہیں، ان اسما کے ساتھ دعا کا آغاز کیوں نہیں ہو رہا؟ پہلا نقطہ اس فراز میں مرحوم امام یہی ذکر کرتے ہیں۔ اچھا، اس نقطے کو اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے خود انسان اور انسان کامل کا جو تصور ہے اہل معرفت کے ہاں، وہ تصور بھی ہمارے سامنے روشن ہوتا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ عرفان میں انسان کامل کا کیا مرتبہ ہے، اس کو انشاءاللہ شرح کے اندر بیان کروں گا۔ اسی پہلے لفظ کی توضیح میں اس کے سر راز کو بیان کرنے کے لیے مرحوم امام انسان کی حقیقت کو ذکر کرتے ہیں۔ انسان یعنی کیا، اور انسانوں میں خصوصیت سے انسان کامل یعنی کیا، کیونکہ یہ پہلی مرتبہ انسان کامل کی زبان سے دعا صادر ہوئی ہے۔ امام باقر علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام، انسان کامل اس دعا کی قرائت کر رہا ہے۔ اب دیکھیں وہ انسان کامل کیا ہے اور خدا کے اس اسم کا کیوں انتخاب کیا، اللہم۔ خوب اس نقطے کو سمجھنے کے لیے کہ جو مرحوم علامہ نے یہاں پر بھی ذکر کیا ہے، دو چیزوں کو سمجھیں۔
اللہ یعنی کیا، انسان کامل یعنی کیا، انسان کو بھی سمجھیں، انسان یعنی کیا، اللہ یعنی کیا۔ اسم مبارک اللہ کے لیے پہلے بھی میں نے عرض کیا، پروردگار عالم کے اسماء حسنہ میں سے جو جامع ترین اسم ہے، ایک ایسا اسم جو تمام اسماء کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے، یعنی ایک ایسا اسم جس کے اندر تمام اسماء موجود ہیں، مندمجن تمام اسماء اس میں جمع ہے، وہ بنتا ہے اسم مبارک اللہ۔ اسی لیے اللہ کے لیے کہتے ہیں وہ اسم ہے جو جامع جمیع کمالات ہے، تمام کمالات، تمام اسماء حسنہ اس اسم مبارک اللہ کے اندر جمع ہے۔ تو پس اسم مبارک اللہ ایک جامعیت رکھتا ہے، تمام اسماء کی نسبت سے جامع ہے۔ اسی اعتبار سے اسم مبارک اللہ کو اسم اعظم بھی کہتے ہیں، کیونکہ تمام کمالات، تمام اسماء اس اسم کے اندر موجود ہیں۔ بس یہ تو ہو گیا اسم مبارک اللہ کے لیے۔ آئیں ذرا انسان کامل کی طرف۔ انسان کامل کیا ہے؟ انسان کیا ہے؟ اہل معرفت انسان کامل کے بارے میں عرفانی کتب میں بہت مفصل مباحث کو ذکر کرتے ہیں، سر تخلیق انسان کو خوب بیان کیا ہے۔ گزشتہ مقدمات میں نے ذکر کیا تھا کہ پروردگار عالم عرفانی نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے تو سر تخلیق جلا اور استجلا میں چھپا ہوا ہے۔ جلا یعنی مقام ذات کے اندر تجلی، خود اپنی ذات کے اندر پروردگار عالم کی جو تجلی ہے وہ مقام جلا کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں اس کو۔ مقام استجلا کا مقصد یہ ہے کہ خود اپنے آپ کو غیر کے آئینے میں دیکھنا۔ مثلا ایک مرتبہ میں خود اپنے اندر اپنی ذات پر نگاہ کرتا ہوں، دوسری مرتبہ ایک آئینے کے اندر میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں۔ پروردگار عالم بھی ایک مرتبہ خود اپنے تمام کمالات کو خود اپنی ذات کے اندر مشاہدہ کرتا ہے، اپنے کمالات کا تماشا کرتا ہے، دیکھتا ہے خود اپنی ذات کے اندر۔ اسے جلا کہتے ہیں، جلا۔ دوسری مرتبہ پروردگار عالم نے چاہا کہ اپنے تمام کمالات کو آئینے کے اندر دیکھے، غیر کے اندر دیکھے، تو پروردگار عالم نے اس کائنات کو بنایا۔ یہ پوری کائنات اللہ تبارک و تعالی کے اسماء اور کمالات کا آئینہ ہے۔ عزیز من، عملی طور پر اگر اسی نقطے پر توجہ کریں تو بہت بڑی بات ہے، ہماری زندگی تبدیل ہو جائے، کائنات کے بارے میں ہماری جو نگاہ ہے وہ نگاہ تبدیل ہو جائے گی۔ قرآن نے کائنات کے ذرے ذرے کو آیت خدا کہا ہے، ہر ذرہ آیت حق ہے، ہر ذرہ خدا کے اسماء کو دکھا رہا ہے، ہر ذرہ خداوند منان کے کمال کا مشاہدہ کروا رہا ہے۔ تو تمام کائنات پروردگار عالم کے اسماء کا مظہر ہے، نشانیاں ہیں، کمالات ہیں، آئینہ۔ جیسے کہ عرض کیا کہ اسماء کے اندر خود کیٹیگریز ہیں، بعض اسماء جامع ہیں، بعض اسماء کلی ہیں، بعض اسماء جزئی ہیں۔ تو ہر اسم کے اعتبار سے کائنات میں اس اسم کا مظہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے چاہا کہ اپنے اسم اعظم یعنی اسم مبارک اللہ جو جامع ترین
اسم ہے، ایک ایسی مخلوق بنائے، ایک ایسا آئینہ بنائے کہ جو آئینہ اس اسم جامع کا مظہر ہو۔ دقت کیجئے گا، بہت ہی دقیق بحث بھی ہے اور نکتہ بھی ہے۔ پروردگار عالم نے جب چاہا کہ اپنے اسم جامع کا مظہر بناؤں، تو اسم جامع کا مظہر انسان ہے۔ انسان پروردگار عالم کے اسم مبارک جامع، جو تمام اسماء کا جامع ہے، اس کا مظہر ہے۔ اچھا، ایک طرف سے قرآن میں بھی دیکھیں نا اشارات موجود ہیں، سنُرِيهِمْ آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ایک طرف تمام آفاق اور ایک طرف اکیلا انسان، پوری کائنات کو ایک طرف رکھا ہے اور انسان کو اس کے مقابل میں قرار دیا ہے۔ کہ اہل معرفت ایک بحث کرتے ہیں تطابق الکونین، یعنی ایک طرف سے کل کائنات کو رکھو اور دوسری طرف سے انسان کو رکھو۔ انسان کل کائنات کے موازی ہے، اس کے بالکل مطابق ہے، یعنی پوری کائنات میں جو پھیلا ہوا ہے وہ سارے کا سارا حضرت انسان کے اندر موجود ہے۔ اگر آپ اس کائنات کا عالم کا آغاز عالم جبروت سے کریں، عالم عقل سے کریں، کہ پہلے اصطلاحات میں وضاحت کر چکا ہوں۔ پہلے مرحلے میں عالم جبروت جسے عالم عقل کہتے ہیں، دوسرے مرحلے میں عالم ملکوت جسے عالم مثال کہتے ہیں، تیسرے مرحلے میں عالم ناسوت جسے عالم مادہ کہتے ہیں۔ عوالم خلقی، مخلوقات، یہ تین عوالم ہیں، کلی طریقے سے کہہ رہا ہوں، وگرنہ اور تو اندر پتہ نہیں کیا کیا ہے، لیکن کلی طریقے سے اگر عوالم کو دیکھیں تو عالم جبروت، عالم ملکوت، عالم ناسوت، یا دوسرے لفظوں میں کہیں عالم عقل، عالم مثال، عالم مادہ۔ یہ جو عوالم کے تین درجے ہیں، یہ تینوں درجے انسان کے اندر موجود ہیں۔ اس انسان کے اندر عالم جبروت بھی موجود ہے، اس انسان کے اندر عالم ملکوت بھی موجود ہے، اس انسان کے اندر عالم ناسوت بھی موجود ہے۔ یعنی جو کچھ ادھر ہے وہ سارے کا سارا یہاں پر ہے۔ یعنی ایک طرف آپ دیکھیں نا، جیسے اسماء الہی کے بارے میں کہتے ہیں، جو سارے پھیلے ہوئے اسماء ہیں، ایک طرف ان تمام اسماء کو رکھو اور ایک طرف اسم مبارک اللہ کو رکھو، جو کچھ ان تفصیلی اسماء کے اندر ہے پھیلا ہوا، وہ سارا مختصر طریقے سے اسم مبارک اللہ کے اندر موجود ہے۔ جو اسم مبارک اللہ کی نسبت تمام اسماء کے ساتھ ہے، عیناً یہی نسبت انسان کامل کی تمام موجودات کے ساتھ ہے۔ کہ مرحوم امام نے کافی مرتبہ اس جملے کا اپنے آثار میں تکرار کیا ہے۔ اچھا، معروف جو امیر المؤمنین کی طرف منسوب اشعار ہیں کہ امام نے بھی ان کو ذکر کیا ہے، ان میں بھی یہی نقطہ ذکر ہے کہ مولا کی طرف جو منسوب دیوان ہے اس میں یہ اشعار ہے نا، دواؤک فیک وما تبصر، تیری دوا خود تیرے اندر ہے لیکن تو دیکھتا نہیں ہے، وداؤک منک وما تشعر، اور تیری بیماری بھی خود تمہارے اندر ہے، تجھے پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ اگلا جملہ جو امام بھی یہاں پر نقل کرتے ہیں، وَتَزْعَمُ أَنَّكَ جِرْمٌ صَغِيرٌ، تو خیال کرتا ہے کہ ایک معمولی سا ذرہ ہے، جبکہ وَفِيكَ أَنْتَ وَالْعَالَمُ الْأَكْبَرُ، حالانکہ تمہارے وجود کے اندر تمام عالم اکبر کو رکھا گیا ہے، لپیٹ دیا گیا ہے۔ پس انسان کامل
تمام کائنات سے وہی نسبت رکھتا ہے جو اسم مبارک اللہ تمام اسماء کے ساتھ رکھتا ہے۔ تو اب انسان جب خدا کو پکارتا ہے تو اسی اسم کو پکارے جو اس کے وجود کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ لہذا دعاؤں کا آغاز اللہم سے ہو رہا ہے، یا اللہ سے ہو رہا ہے۔ یہ میں نے نہایت مختصر طریقے سے مطلب کو ذکر کیا ہے۔ باقی علامہ حضرت امام کی عبارات کو پڑھتا ہوں اور وہاں پر جو نکات آ رہے ہیں وہاں پر توضیح دے رہے ہیں، کیونکہ اگر اس طریقے سے رکیں گے تو پھر آگے بالکل نہیں چل پائیں گے۔ تھوڑا تھوڑا سا امام کی عبارتوں کو پڑھتے جاتے ہیں۔ دیکھیں یہاں سے آغاز ہو رہا ہے، اللہم انی اسألک من بہائک بابہاء۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ دعا کرنے والا، قول الدائی اللہم، دعا کرنے والا یہ جو کہتا ہے اللہم کہ اصلہ یا اللہ، اس اللہم کی اصل وہ یا اللہ ہے، کہ ادبیات کی کتابوں میں اس کی تفصیل ذکر ہوئی ہے۔ اب اس کا سر ذکر کر رہے ہیں کہ اللہم سے کیوں آغاز ہوا۔ وَعْلَمْ، اس نقطے کو سمجھ لے، جان لے، ان الانسان هو الکون الجامع، انسان کون جامع ہے، ہستی کے اندر ایک ایسا موجود ہے جو جامعیت رکھتا ہے۔ اگر یہاں پر دیکھیں انسان کا کیا تصور آ رہا ہے، ہم انسان کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارے علوم نے اتنی ترقی کی، آخر میں آ کر انسان کو کہا سوشل اینیمل، اجتماعی جانور ہے، معاشرتی جانور ہے۔ یہ الہادی تفکر میں انسان کو تمغہ ملا، لیکن الہی مکتب میں انسان کو کون جامع کہا جا رہا ہے۔ ایک ایسا موجود ہے جو تمام کائنات کو اپنے اندر رکھتا ہے۔ هو الکون الجامع لجمیع المراتب، تمام مراتب ہستی اس انسان کے وجود میں موجود ہے۔ اچھا، چاہے وہ مراتب عقلیہ ہوں، عالم جبروت، اسی لیے دیکھیں نا آغا وہ جو خلافت حضرت آدم کے لیے ہے، بارہا میں نے اس تفسیر المیزان کے گروپ میں بھی عرض کیا ہے کہ وہ آدمیت کا قصہ ہے، انسانیت کا قصہ ہے۔ انسان کا کیا مقام ہے؟ ملک جب اعتراض کرتا ہے تو پروردگار عالم کیا فرماتا ہے؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون، یعنی میں اپنی زبان میں کہوں، پروردگار عالم ان ملائکہ کو جو سکان سماوات ہیں، عالم جبروت میں رہنے والے ہیں، معصوم مخلوق ہے، خدا اسے کہہ رہا ہے انی اعلم ما لا تعلمون۔ اپنی زبان میں ترجمہ کروں، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ انسان کیا ہے، تمہیں کیا پتا کہ انسان کیا ہے، اس موجود کے اندر کون سے راز رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ انسان اپنے اندر اس مرتبہ جبروتی اور عقلی کو بھی رکھتا ہے۔ والمثالیہ، جو ملکوتی اور مثال کا مرحلہ ہے وہ بھی انسان کے اندر ہے۔ والحسیہ، یعنی یہ دنیاوی مادی مرتبہ بھی اس کے اندر ہے۔ وَأَلَمْ أَنَّ الْإِنسَانَ هُوَ الْكَوْنُ الْجَامِعِ مُنْتَوٍ فِيهِ الْعَوَالِمُ الْغَيْبِيَّةُ وَالشَّهَادِيَّةُ وَمَا فِيهَا، اس انسان کے اندر تمام عوالم لپیٹ دیے گئے، رکھ دیے گئے ہیں، چاہے وہ عوالم غیب ہوں، عوالم شہادت ہوں، عالم غیب ہو، عالم شہادت ہو، جو کچھ عالم غیب میں ہے، جو کچھ عالم شہادت میں ہے، یہ سب کچھ اس انسان کے اندر موجود ہے۔ کما قال اللہ تعالی، کہ حضرت امام اس آیہ کریمہ کو بھی ذکر کرتے ہیں، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا،
اچھا، یہ تعلیم اسماء کیا ہے؟ اسماء کمالات حق. پروردگار عالم فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. عرض کیا تھا کہ یہ شخص آدم کی کہانی نہیں ہے، آدمیت کی کہانی ہے، انسان کا تذکرہ ہے. اس انسان کو تمام اسماء کی تعلیم دے دی گئی ہے. یہ تعلیم وہی ہے جو سورہ مبارک رحمان میں پڑھتے ہیں نا، وَعَلَّمَهُ الْبَيَانِ، یعنی اس بیان کی استعداد اور صلاحیت اس کے اندر موجود ہے. اسی طریقے سے اس انسان کے اندر تمام اسماء الہیہ کی صلاحیت موجود ہے. روایات کو اٹھا کر دیکھیں، راوی آ کر پوچھتا ہے کہ مولا ان اسماء سے کیا مراد ہے؟ بعض کہتے ہیں یہ، بعض کہتے ہیں وہ، بعض کہتے ہیں وہ. امام علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں درست ہیں. حتیٰ وہ جس دسترخوان پر بیٹھا ہوا ہے، امام اس کی طرف بھی اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ یہ دسترخوان بھی ان اسماء کے اندر شامل ہے. یعنی کیا؟ یعنی تمام حقائق کی صلاحیت اس انسان میں ہے. وقال مولانا و مولا الموحدین صلوات اللہ علیہ، ہمارے مولا اور تمام موحدین اور خدا پرستوں کے مولا فرماتے ہیں اتزعم انک جرم صغیر، کیا تو گمان کرتا ہے کہ ایک معمولی سا ذرہ ہے، جبکہ وفیک انت والعالم الاکبر، عالم اکبر تمہارے اندر رکھا گیا ہے. پس یہ انسان تمام عوالم کے اندر موجود ہے. فَهُوَ مَعَ الْمُلْكِ مُلْكٌ وَمَعَ الْمَلَكُوتِ مَلَكُوتٌ وَمَعَ الْجَبَرُوتِ جَبَرُوتٌ. عالم ملک میں ملک کی طرح ہے، عالم ملکوت میں ملکوت کی طرح ہے، عالم جبروت میں جبروت کی طرح ہے. انشاءاللہ آگے ذکر کریں گے انسان اس عالم جبروت سے بھی آگے گزر جاتا ہے. عالم جبروت میں عقل، فرشتہ، جبرائیل ایک مقام پر جا کر رک جاتا ہے، لیکن انسان اس سے آگے نکل جاتا ہے. ملک کہتا ہے لو دنوت انملتن لا ترکتو، لیکن انسان اس سے بھی آگے چلا جاتا ہے. اچھا، مجھ سے آگے آپ سوال کیجئے گا کہ یہ کس انسان کی بات کر رہے ہیں؟ آگا یہ صلاحیتیں تمام انسانوں کے اندر ہے، لیکن یہ صلاحیتیں شکوفہ ہوتی ہیں انسان کامل کے اندر، کہ انشاءاللہ اس کو آگے اور زیادہ ذکر کریں گے. وَرُوِيَ عَنْهُ وَعَنِ الصَّادِقِ علیہ السلام، امیر المؤمنین اور امام صادق علیہ السلام سے روایت ہوئی ہے. یہ روایت بھی خوبصورت ہے. مولا فرماتے اعلم، جان لو کہ ان صورت الانسانیہ ہی اکبر حجج اللہ علی خلقہ. اللہ اکبر. یہ انسانی صورت سے مراد حقیقت ہے. یہ حقیقت انسان اللہ تبارک و تعالی کی حجتوں میں سب سے بڑی حجت ہے اس کی مخلوق پر. وَهِيَ الْكِتَابُ الَّذِي كَتَبَهُ بِيَدِهِ. امام صادق فرماتے ہیں یہ انسان ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کتاب کو خدا نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے. معلوم ہے کہ ہاتھوں سے مراد یہ والے ہاتھ نہیں ہے، آگے چل کر واضح کریں گے. وَهِيَ الْحَيْكَلُ الَّذِي بَنَاهُ بِحِکْمَتِهِ، یہ وہ صورت ہے کہ جس کو خدا نے اپنی حکمت کی بنا پر بنایا. وَهِيَ مَجْمُوعُ صُورَةِ الْعَالَمِينَ، تمام عالموں کی حقیقت کا مجموعہ انسان ہے. اللہ اکبر. یہ امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں. وَهِيَ الْمُخْتَصَرُ مِنَ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ، لوح محفوظ کا خلاصہ یہ انسان ہے. وَهِيَ الشَّاهِدُ عَلَى كُلِّ غَالِبٍ، کہ ظاہراً یہ لفظ غائب ہونا چاہیے، ہر غائب پر یہ شاہد ہے. وَهِيَ الطَّرِيقُ الْمُسْتَقِيمُ إِلَى كُلِّ خَيْرٍ، ہر خیر کی طرف جانا چاہتے ہو اس کا سیدھا راستہ یہ انسان ہے.
والصراط الممدود بین الجنت والنار، جنت اور جہنم کے درمیان جو پل صراط کھینچی ہوئی ہے، یہ پل صراط یہ انسان کامل ہے۔ یہ تو کسی عارف کا جملہ نہیں ہے، امام صادق فرما رہے ہیں، امیر المؤمنین فرما رہے ہیں۔ یہ انسان کے وجود کے اندر اتنی جامعیت ہے۔ معانی الاخبار میں بھی روایت ہے نا، امام سے سوال کیا گیا کہ پل صراط کیا ہے؟ امام نے فرمایا پل صراط دو ہے، ایک دنیا میں ایک آخرت میں۔ دنیا میں جو پل صراط ہے وہ امام ہے، آخرت میں جو پل صراط ہے وہ پل صراط ہے کہ جس سے ہر بندہ گزر کر جنت کی طرف جائے گا، یعنی جو اہل ہوگا۔ کہ حقیقت میں وہ آخرت والی پل صراط بھی اسی امام کے وجود کا ایک جلوہ ہے جو وہاں پر ظاہر ہوتا ہے۔ یہ معصوم کا کلام ہے۔ یہ انسان دیکھیں، یہ روایت ختم ہوئی۔ امام یہاں سے فرماتے ہیں پس فَهُوَ خلیفۃ اللہ علی خلقہ، انسان یعنی انسان کامل، دوسروں میں صلاحیت ہے لیکن انسان کامل میں یہ سارے کمالات روشن ہو چکے ہیں۔ فَهُوَ خلیفۃ اللہ علی خلقہ، یہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے اس کی مخلوق پر۔ خلیفہ ہے یعنی کیا؟ جانشین ہے یعنی کیا؟ پہلے بھی کئی مرتبہ اسی جگہ پر دوستوں کے سامنے عرض کر چکا ہوں۔ جانشین کیا؟ مگر خدا ہر جگہ پر حاضر نہیں ہے کیا؟ خدا تو ہر جگہ پر حاضر ہے، پھر یہ جانشینی کیا ہے؟ یہ اہل معرفت ذکر کرتے ہیں، مرحوم علامہ نے بھی المیزان میں ذکر کیا ہے، جانشین ہے یعنی اس کے تمام صفات کی حکایت کرتا ہے، یعنی وہ موجود ہے جو وہ موجود اپنے وجود سے خدا کے تمام اسماء اور کمالات کو ظاہر کرتا ہے، بلکہ خدا ہے جو اپنے تمام کمالات اس انسان کامل کے اندر دیکھتا ہے۔ بقول اہل معرفت کے کہ اصلاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا اس لیے کہ یہ ایک ایسا آئینہ ہے انسان کامل جس آئینے کے اندر خدا اپنے تمام کمالات اور اسماء کا نظارہ کرتا ہے۔ یہ ہے خلیفۃ اللہ، مخلوق علی صورتہ، کہ یہ امام کا سخت جملہ ہے۔ انسان خدا کی صورت پر خلق کیا گیا ہے، مخلوق علی صورتہ، کہ یہاں پر مرحوم امام اشارہ کر رہے ہیں اس حدیث کی طرف جو شیعہ سنی کتابوں میں وارد ہوئی ہے کہ حضرت امام نے چہل حدیث میں 38 نمبر حدیث جو ہے اس حدیث کو وہاں پر بھی 38 نمبر حدیث میں بھی ذکر کیا ہے کہ معروف ہے نا کہ ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، پروردگار عالم نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا، اپنی صورت پہ خلق کیا۔ کہ میں چاہوں گا کہ جو دوستان ہیں ہمارے یہ درس سن رہے ہیں، چہل حدیث حضرت امام حدیث نمبر 38 چہل حدیث، وہاں پر امام نے مفصل اس کے بارے میں گفتگو کی ہے کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ان تمام تفصیلات کو ذکر کروں۔ اجمال قضیہ یہ ہے، اس حدیث کے بہت سارے معانی اور اسرار ہیں۔ یہاں پر صورت سے مراد صفت ہے، ایک تفسیر کے مطابق مخلوق علی صورت ہی یعنی علی صفت ہی، پروردگار عالم نے آدم کو اپنی صفت پر بنایا ہے۔ متصرف فی بلادہ، پروردگار عالم کے اذن سے اس کے تمام بلاد اور شہروں میں تصرف رکھتا ہے۔ اگر انسان کامل واسطہ فیض ہے، کائنات کے ذرے ذرے تک جو فیض پہنچتا ہے وہ اسی انسان کامل کے توسط سے پہنچتا ہے۔ اسی انسان کامل کے ذریعے سے خدا ہر ایک تک اپنے فیض کو پہنچاتا ہے۔ ہماری دعاؤں میں زیارتوں میں مطالب بھرے ہوئے ہیں کہ ابھی میں اس صدد میں نہیں ہوں کہ ان
نقلی بیانات کو آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ یہاں سے سمجھے نا کہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ لولا الحجت لساخت الارض باہلہا، بنا فتح اللہ و بنا یختم۔ ہمارے ذریعے سے یہ ہوتا ہے، ہمارے ذریعے سے یہ ہوتا ہے، ہمارے ذریعے سے یہ دعائیں زیارتیں بھری پڑی ہیں دیکھیں۔ مخلع بخلع اسمائہ و صفاتہ، خدا کے اسماء و صفات کے تاج کے ساتھ جو متزین ہے وہ انسان کامل ہے۔ نافذ فی خزائن ملکہ و ملکوتہ، خدا کے ملک و ملکوت کے خزانے پر نفوذ رکھنے والا ہے۔ منفوخ فیہ الروح من حضرت الالہیہ، ہے نا، نفخت فیہ من روحی، روح الہی اس میں پھونکا گیا ہے۔ اچھا ان سے حلول والا ترجمہ نہ کیجئے گا۔ ظاہرہ، اس انسان کا ظاہر، نسخۃ الملک والملکوت، عالم ملک و ملکوت کا نسخہ یہ انسان کا ظاہر ہے، انسان کامل کا۔ وباطنہ خزانۃ الحی الذی لا یموت، اور اسی انسان کا باطن اس حی لا یموت کا خزانہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا معلوم ہے، علامہ یہاں پر مناسبت کو ذکر کرتے ہیں۔ وَلَمَّا كَانَ جَامِعًا لِجَمِيعِ الصُّوَرِ الْكَوْنِيَّةِ وَالْإِلَٰهِيَّةِ كَانَ مُرَبًّا بِالْإِسْمِ الْأَعْظَمِ الْمُحِيطِ بِجَمِيعِ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ الْحَاكِمِ عَلَى جَمِيعِ الرُّسُومِ وَالتَّعَيُّنَاتِ۔ جب ہم نے دیکھا کہ یہ انسان تمام صور کونیہ اور الہیہ کو اپنے اندر رکھے ہوئے ہے، تمام حقائق اس کے وجود کے اندر ہیں، کان مربن، اور اس انسان کی تربیت ہوئی ہے اسم اعظم کے ذریعے سے۔ وہ اسم اعظم جو محیط ہے تمام اسماء و صفات کو، تمام اسماء و صفات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وہ اسم اعظم جو تمام رسوم و تعینات و حقائق و سب پر حاکم ہے، جب ایسے ہیں تو فالحضرۃ الالہیۃ رب الانسان الجامع الکامل، تو انسان جامع کامل کا رب یہ اسم اعظم ہے۔ ہر دیکھیں اس نقطے کو سمجھیے گا، مثلا ایک بہت بڑا پڑھا لکھا انسان ہے، مثلا ڈاکٹر ہے، پی ایچ ڈی ہولڈر ہے، ایک مرتبہ آپ اس کو کہتے ہیں کہ پہلے درجے کے شاگردوں کو پڑھاؤ، خوب وہاں پر جو پڑھائے گا اس کے پڑھانے والا جنبہ ایک ہے۔ دوسری مرتبہ کہہ رہے ہیں کہ نہ، جو ایم فیل کر چکے ہیں ان شاگردوں کو پڑھاؤ۔ اب جو شاگرد ایم فیل کر چکا ہے اس کو جو ڈاکٹر جس انداز سے پڑھاتا ہے کہیں گے وہ اور ہے، اور جو پہلے درجے والوں کو پڑھا رہا ہے وہ اور ہے، حقیقت میں وہی ہے، لیکن قابل کے اعتبار سے اس پڑھانے والے کا آپ تعین کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ ایک ہے، لیکن ہر موجود کی قابلیت کے اعتبار سے اس کی عطا ہوتی ہے، اس کی جود ہوتی ہے۔ وہ عطا و جود و تربیت اس موجود کی قابلیت کے لحاظ سے ہے۔ اس اعتبار سے کہہ سکتا ہوں وسیم میرا رب فرق کرتا ہے رسول اللہ کے رب سے۔ رسول اللہ کا رب یعنی پروردگار عالم کا وہ مقام جو اتنی عظیم قابلیت کو عطا کرتا ہے، میری تو قابلیت کچھ بھی نہیں ہے۔ تو خدا کا وہ عطا کا انداز جو پیغمبر کے لیے وہ میرے لیے تھوڑی ہے۔ اسی چیز کو یہ اہل معرفت کہتے ہیں رب مصطفیٰ میرے رب سے فرق کرتا ہے، نہ کہ رب جدا ہے، رب ایک ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ عطا کے اعتبار سے۔ تو اب انسان کامل کا جو رب ہے اس میں مبارک اللہ ہے، پس جب رب انسان کامل اللہ ہے تو پکارتے وقت فَيَنبَغِي لَهُ أَن يَدْعُو رَبَّهُ بِالْاسْمِ الْمُنَاسِبِ لِمَقَامِهِ، تو اس کے لیے سزاوار ہے کہ جب اپنے رب کو پکار رہا ہے تو اسی اسم کے ساتھ پکارے جو اسم مناسبت رکھتا ہے، المناسب لمقامہ، جو انسان کامل کے مقام کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے۔
والحافظ لہ، جو اس کی حفاظت کرنے والا ہے، من منافرات ہی، جو چیزیں اس کے لیے مناسب نہیں ہیں ان سے جو اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں نا، پروردگار عالم نے بھی جب انسان کو حکم دیا ہے کہ استعاذہ کرو، تم خدا سے پناہ مانگو، تو وہاں پر کیا ہے؟ سورہ مبارک نحل میں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ شیطان رجیم کی اگر تو پناہ چاہتا ہے تو کس سے مانگ، کس سے استعاذہ کر؟ اللہ سے۔ وَلِهَذَا اُسْتُعِيذَ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے۔ دون سائر الاسماء وَصَارَ مَأْمُورًا بِالْإِسْتِعَاذَةِ بِرَبِّ النَّاسِ۔ پیغمبر اکرم کو اللہ نے کیا کہا کہ جو رب الناس ہے۔ رب الناس کون ہے؟ اللہ ہے۔ پیغمبر کو بھی یہی کہا گیا نا، قل اعوذ برب الناس۔ جو ناس کا رب ہے، انسانوں کا رب اللہ ہے۔ دیکھیں یہ نقطہ تھوڑا سا وضاحت طلب ہے، ہمارا وقت بھی یہاں پر گزر گیا، تو انشاءاللہ اسے آگے میں آئندہ جلسے میں عرض کروں گا، اس کی تھوڑی سی توضیح دوں گا انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔